دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بہت سی خبریں ہیں۔ راشٹریہ سہارا اخبار میرے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کے بھی بہت سے اچھے فیصلے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں۔ آج کا فیصلہ بھی بہت معقول ہے۔ کورونا سے اموات معاملے پر یہ فیصلہ آیا ہے۔ مرکز کے رویے پر سپریم کورٹ ناراض۔ معاوضہ دینے کی پالیسی میں تاخیر کیوں؟ عدالت کا مودی سرکار سے سوال۔ آئندہ سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ کورونا سے جان گنوانے والے کنبوں کو معاوضہ دینے کی پالیسی اب تک طے نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے مرکز کو معاوضہ پالیسی بنانے کے علاوہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں موت کی صحیح وجہ درج کرنے کا التزام کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ معاملے میں اب تک جواب داخل نہ ہونے پر عدالت نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج جب تک قدم اٹھائیں گے تب تک تیسری لہر آ کر بھی جا چکی ہوگی۔ واضح رہے کہ 30 جون کو دیے آرڈر میں سپریم کورٹ نے ملک میں کورونا سے ہوئی ہر موت کے لیے معاوضہ دینے کے لیے کہا تھا۔ عدالت نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے کہا تھا کہ وہ 6 ہفتے میں معاوضہ کی رقم طے کر کے ریاستوں کو مطلع کرے۔ عدالت نے مانا تھا کہ اس طرح کی آفات میں لوگوں کو معاوضہ دینا سرکار کا آئینی فرض ہے، لیکن معاوضے کی رقم کتنی ہوگی یہ فیصلہ عدالت نے سرکار پر چھوڑ دیا تھا۔ معاملے کی عرضی دہندگان نے دلیل پیش کی تھی کہ اسپتال میں مہلوکین کو سیدھے آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے، نہ تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور نہ ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں درج کیا جاتا ہے کہ موت کی وجہ کورونا تھی۔ ایسے میں اگر معاوضے کی اسکیم شروع بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ نہیں لے پائیں گے۔ اگر پہلے جاری ہو چکے سرٹیفکیٹ سے کنبے کو کوئی شکایت ہے تو اس کا حل کیا جائے۔ دریں اثنا آج یہ معاملہ جسٹس MR شاہ اور ارد بوس کی بینچ کے سامنے پیش ہوا۔ سماعت کی شروعات میں ہی ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل بھاٹی نے عدالت کو بتایا کہ اب تک حلف نامہ داخل نہیں ہو پایا ہے۔ بھاٹی نے اس کے لیے 10 دن کا وقت مانگا۔ عدالت میں موجود سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بھی کہا کہ معاملہ ابھی سرکار کے پاس زیر غور ہے۔ اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بینچ کے سربراہ جسٹس شاہ نے کہا کہ آرڈر آئے ہوئے طویل وقت ہو چکا ہے۔ سرکار جب تک کچھ کرے گی تب تک تیسری لہر بھی آ چکی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ سرکار پہلے بھی وقت مانگ چکی ہے، اب وہ 11 ستمبر تک جواب داخل کرتے۔ طالبان کی نئی حکومت کا خاکہ تیار، عبدالغنی برادر ہوں گے سربراہ۔ افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان آج متوقع تھا، تاہم اب اطلاعات ہیں کہ نئی افغان انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 15 اگست 2021 کو
طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخل ہوئے، جس کے بعد صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور افغان حکومت غیر فعال ہو گئی۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی AF کے مطابق افغانستان کی نئی انتظامیہ کا اعلان جمعے کی نماز کے بعد متوقع تھا، تاہم ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اطلاعات تھیں کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان نے بعد نماز جمعہ کابل میں اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ تھا کہ ملا ہیبت اللہ کو طالبان حکومت کا سپریم لیڈر، جبکہ ملا عبدالغنی برادر کو حکومت کا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان تحریک کے بانی کے بیٹے ملا محمد یعقوب کو وزیر دفاع کا عہدہ دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر شیر محمد عباس کو افغانستان کا وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ ملا ضعیف کو پاکستان میں دوبارہ سفیر نامزد کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد اور سراج الدین حقانی کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ جموں کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ وادی کشمیر میں صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے اور کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سیکورٹی فورسز اہلکار صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، وہیں لوگوں کا تعاون بھی قابل تعریف ہے۔ مہنگائی کا طوفان، یہ ہے آج کا اداریہ راشٹریہ سہارا اخبار میں اس کا صرف ایک صفحہ آپ کی جانکاری کے لیے سناتا ہوں، سنیے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت ایک طرف معیشت میں بہتری کا مزدجہ افزا سنا رہی ہے تو دوسری طرف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے عوام کی ہڈیوں کا بھی گودا نچوڑ دینے کے در پہ ہے۔ 2 دن قبل ہی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ GDP کی شرح میں مثبت اضافہ ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ گزشتہ 1 سال کے نقصان کا ازالہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک اس کے اگلے دن سے کمپنیوں نے 142 کلو گرام والے LPG رسوئی گیس سلنڈر کی قیمت میں 25 روپے اور 19 کلو گرام والے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 75 روپے کا ظالمانہ اضافہ کر دیا۔ DM کے کینڈیڈیٹ ونس راجیہ سبھا الیکشن۔ M. Mohammad Abdullah, the DMK nominee for the Rajya Sabha by-election from the state, was declared elected unopposed by the returning officer of the polls and the Assembly Secretary K. Srinivasan on Friday. The vacancy was caused by the death of AIADMK member A. Muhammad Jan in March, when the campaign for the assembly elections was going on. Congratulations to M. Mohammad Abdullah for winning this election. دوستو، اب اقوال زرین سنیے گا۔
سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجے برآمد نہیں ہوا کرتا۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔